السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے اردو ورک بک صفحہ نمبر 36-37 کرنا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں، اپنا کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دن لکھیں، یہاں تاریخ لکھیں۔ سبق نمبر 9 ہے، جس کی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھائی کی تھی اور مشق بھی کی تھی۔ سبق نمبر 9، ایک پہاڑ اور گلہری۔ ایک پہاڑ اور گلہری۔ الفاظ کو معنی سے ملائیے۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ریڈنگ بک پہ بھی کروائے ہیں اور آج ہم اس کو ورک بک پہ کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، شعور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شعور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف، کمزور، دانائی، عقل مندی، سمجھ، دانائی، پہچان۔ شعور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ، دانائی، پہچان۔ اس کو اس سے ملائیں۔ اگلا ہے بساط۔ بساط کا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈینٹس؟ صرف، کمزور نیچا، کمزور یا نیچا، دانائی یا عقل مندی، سمجھ، دانائی، پہچان، طاقت، ہمت۔ بساط کا مطلب ہوتا ہے طاقت یا ہمت۔ اگلا ہے پست۔ پست کا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈینٹس؟ نیچا یا کمزور۔ پست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمزور یا نیچا۔ اگلا ہے حکمت۔ حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈینٹس؟ دانائی اور عقل مندی۔ یہ دونوں اس کے مطلب ہے، دانائی یا عقل مندی۔ نیری، اگلا لفظ ہے نیری۔ نیری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیری کا مطلب ہوتا ہے صرف۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ الفاظ معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں اور ان کو آپس میں اچھے سے ملانا ہے۔ اگلا ہے نظم کے عنوان کی تصویر کشی کیجیے۔ نظم کے عنوان کی تصویر کشی کیجیے۔ نظم کا عنوان کیا ہے؟ ایک پہاڑ اور گلہری۔ آپ نے اس طرح ایک پہاڑ بنانا ہے اور گلہری کی تصویر بنا دینی ہے، جس طرح بک پہ بھی بنی ہوئی ہے، ریڈنگ بک پہ بنی ہوئی ہے نا، ویسے چاہے بنا لیں۔ اس طرح بنانی ہے اس طرح بنا لیں، ویسے بنانی ہے تو ویسے بنا لیں۔ اگلا ہے سوالات جوابات۔ سوالات جوابات۔ یہاں بھی دن لکھیں اور تاریخ لکھیں۔ سوالات کے جوابات لکھیے۔ تخلیقی کام۔ الف، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق بامقصد ہے اور اس سے قدرت کی کاریگری نظر آتی ہے۔ آپ سوچ کر کسی بھی ایک تخلیق کی خصوصیات لکھیے اور اس کی تصویر بھی بنائیے۔ اسٹوڈینٹس، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کوئی ایک چیز بنائیں اور اس میں خصوصیات لکھیں۔ میں نے یہاں شہد کی مکھی بنائی ہے، آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں شہد کی مکھی بنائی ہے، اس کی خصوصیات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کس خوبصورت انداز میں کی ہے۔ یہ شہد کی مکھی ہے۔ شہد کی مکھی بظاہر تو چھوٹی ہے، لیکن اللہ کی اس تخلیق میں بھی بہت سے فوائد ہیں۔ شہد کی مکھی بظاہر تو چھوٹی ہے، لیکن اللہ کی اس تخلیق میں بھی بہت سے فوائد ہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی سے ہم انسان شہد حاصل کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ شہد۔ شہد کے کافی فوائد ہیں اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے نا شہد کس لیے یوز ہوتا ہے۔ شہد ویسے بھی ہم شوق سے بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح شہد جو ہے دل کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے، دل کے پیشنٹ زیادہ تر شہد یوز کرتے ہیں۔ شہد کے کافی فوائد ہیں اور اس سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جس طرح چینی کی جگہ اگر ہم شہد یوز کر لیں تو اس سے ہمارا موٹاپا بھی دور ہوتا ہے اور اس سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے یہاں تک اچھے سے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔